السلام علیکم۔ تمغہ شجاعت ملنے کے بعد کرم دین کے خاندان پر کیا گزری؟ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ اے لیول کے ناول پریشر کوکر کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ تو کیا تمغہ شجاعت ملنے کے بعد کرم دین کے خاندان پھر گئے یا ان کے حالات میں کیا تبدیلی آئی؟ تو ناول پریشر کوکر جو کہ صدیق صالح کا لکھا ہوا ہے، اس کی روشنی میں آج اس سوال کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے تمغہ شجاعت ان کی زندگی پہ کیا اثرات لے کے آیا یا ان کو اس سے کیا فائدے حاصل ہوئے۔ پہلے تھوڑا سا مختصر تعارف میں پیش کر دوں۔ کرم دین جو تھا وہ ایک لائن مین تھا جس نے کہ ایک لڑکی کی جان غنڈوں سے بچائی تھی، اور اس کام کو کرتے ہوئے اس کی اپنی جان جو تھی وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا، جس کے اوپر حکومت نے اس کی بہادری کا اعتراف کرتے ہوئے اس کے وفات کے بعد اسے تمغہ شجاعت دینے کا اعلان کیا۔ اور اس تمغے کو حاصل کرنے کے لیے 14 اگست کو اس کی جو بیوہ تھی ریشما، اس نے گورنر ہاؤس کراچی کی ایک شاندار تقریب میں اسے حاصل کیا۔ تمغہ ملنے کے بعد وقتی خوشحالی تو تھی وہ تو ایک نظر آنے لگی۔ تمغہ ملنے کے فوراً بعد کے جو چند ہفتے تھے اس میں ان کو جو تھی خوب پذیرائی ملی۔ اخبارات اور ریڈیو پر کرم دین کی بہادری کے خوبصورت فیچر اور خبریں شائع ہوتی رہیں۔ محکمے کے سربراہ نے اپنے فنڈ سے ان کو امداد بھی دی، اور اسی طرح سے عارضی طور پر ان کی زندگی میں ایک سکون نظر آنے لگا، اور گاؤں والوں کو بھی یہ ایسا لگنے لگا کہ ان کے حالات بہت بدل گئے ہیں۔ جیسے ہی ان کے حالات بدلے، معاشرے کا بھی رویہ بدلنا شروع ہو گیا۔ پہلے جو تھا گاؤں والوں کو ریشما کی جو بیوگی تھی یا بیچارگی تھی یا یتیم بچوں کو دیکھ کر ان پر ترس آتا تھا اور لوگ ان کے ساتھ ہمدردی کرتے تھے، لیکن جیسے ہی تمغہ شجاعت اور اخبارات میں جو بھی ان کا تھا سارا تعریفیں اور یہ چیزیں دیکھ کر، بعد میں یہ ایسا ہوا کہ ہزاروں روپے اور سرکاری پروٹوکول ملنے کی جو خبر تھی اس نے لوگوں کا رویہ بدل دیا۔ ہمدردی کی جگہ حسد نے لے لی، اور گاؤں میں دبی زبان میں یعنی جو تھے ان کے لیے عجیب باتیں شروع ہو گئیں، اور تھوڑے سے تانا کہہ لیں یا آپ کو ان کے تھوڑی سی اس طرح سے ان کے حسد کی جو تھی وہ نظر آنے لگی۔ جہاں پر گاؤں کا رویہ بدلا وہاں پر اپنوں نے بھی جو تھا وہ رنگ بدلنا شروع کر دیا۔ شرفو جو تھا وہ ان کا چچا بھی تھا فطرت کا، اس کی نیت ریشما کو ملنے والی سرکاری رقم دیکھ کر خراب ہو گئی۔ اس نے ریشما کو ہراساں کرنا شروع کیا کہ کرم دین کی زرعی زمین دراصل ان کی جو ہے مشترکہ ملکیت ہے۔ اس نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اس زمین اور رقم میں اس کا بھی حصہ بنتا ہے۔ تو شرفو تھا وہ ایک لالچی اور مفاد پرست بندہ تھا جو کہ معاشرے کے ساتھ ان کو تنگ کرنے لگ گیا، عام لوگوں کی طرح سے بالکل۔ جیسے ہی شرفو نے موقع پایا، اس نے ریشما کی جو غیر موجودگی تھی اس میں اس کے لکڑی کے جو صندوق میں تمام نقدی اور زیورات تھے وہ بھی اس نے چرا لیے، اور بے بس جو ریشما تھی اس نے تھانے میں رپورٹ تو درج کروائی مگر اسے کوئی فائدہ نہ ہوا، کیونکہ شرفو نے انکار کر دیا کہ میں نے یہ ایسا کچھ نہیں کیا۔ اور اس طرح سے کیا ہوا کہ حکومت کی دی گئی ساری مالی امداد بھی چھن گئی، اور خاندان جو تھا وہ ایک بار پھر سے شدید غربت کا شکار ہو گیا۔ اب یعنی یہاں پر آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ حالات کیا تھے اور پھر سے کیا ہو گئے، یعنی پہلے کیا تھے، پھر کیا تبدیلی آئی، اور پھر کیا دوبارہ سے واپس وہیں پر پہنچ گئے۔ بچوں کی بھوک اور شدید غربت سے تنگ آ کر ریشما نے اپنا آخری اور سب سے جو قیمتی اس کا سہارا تھا وہی تمغہ شجاعت، اس کو بیچنے کے لیے جب وہ بازار میں ایک سونار کے پاس گئی تو تب اسے تمغے کی جو حقیقت تھی اس کا پتہ چلا۔ جب دکاندار نے اسے یہ کہا کہ بی بی یہ تو تانبے کا ہے، اس سے آپ کو کچھ بھی نہیں مل سکتا، یعنی وہ سمجھتی تھی کہ شاید یہ سونے کا ہے، اور اس نے کہا کہ اس تمغے کا جو کچھ بھی بنتا ہے وہ مجھے دے دو، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ اور جب اس دکاندار نے اس کی حقیقت اسے بتائی تو وہ بہت ہی حیران اور پریشان ہو گئی، اور اس دن اس کو پتہ چلا، مایوسی کی انتہا ہو گئی، اور تب اسے پتہ چلا کہ اس ظالم معاشرے میں ایک غریب کی انسانی جان کی قیمت جو ہے وہ محض ایک تانبے کا ٹکڑا ہے۔ شدید غصے، دکھ اور مایوسی کے عالم میں اس نے وہ سرکاری جو تمغہ تھا وہ ایک نالی میں پھینک دیا۔ یعنی وہ بہت ہی مایوس ہو گئی، اس کے سارے خواب، امیدیں اور جو ریاست پر اس کا جو ایک اعتبار تھا وہ بھی ختم ہو گیا، کہ جنہوں نے صرف ایک
تانبے کا ایک ٹکڑا دے کر بڑا جیسے احسان جتایا ہے. دوبارہ سے ریشما کی جو بقا کی جنگ تھی، زندگی سے لڑنے کی جو دوبارہ اس کی وہ شروع ہو گیا وہ سارا کچھ. اس نے انتہائی مشقت والی زندگی دوبارہ سے شروع کر دی، کیونکہ سب کچھ تو لٹ گیا تھا، اور سب کچھ لٹ جانے کے بعد اب دوبارہ سے ایک سروائیول کی، زندہ رہنے کی جو جد و جہد تھی وہ شروع ہو گئی. لوگوں کے گھروں میں اس نے کام شروع کر دیا، گندم پیسنا شروع کر دی، چکی چلانا شروع کر دی، پھر گھڑے سے پانی بھر کر لانا، جانوروں کا گوبر اٹھانا، اور یہ سارا کچھ جو تھا اس کی جو زندگی میں تھوڑی دیر کے لیے ختم ہوا تھا وہ دوبارہ واپس شروع ہو گیا. ظاہر ہے کہ اگر اس کے حالات بدلے تھے تو بچوں کا بھی جو بچپن تھا وہ دوبارہ سے واپس اسی طرح سے ہو گیا. فطرت کو جو تھا وہ جس گھر میں وہ رہتے تھے، کام کرتے تھے، بیگم شیخ کی مہربانی سے اسکول میں تو داخلہ ملا، اور پرانے ملازم کے جو اترے ہوئے اور ڈھیلے کپڑے جو تھے وہ بھی ان کو ملے. اس کا یہ ہوا کہ اس سے یہ فرق پڑا کہ اس کا ذہن جو تھا وہ ایک احساس کمتری کا شکار ہوتا رہا. فطرت اور اس کی بہن زکیہ کو مناسب خوراک، لباس اور رہائش جیسی بنیادی سہولت سے جو ہے اس طرح سے فائدہ نہیں حاصل ہو سکا، اور والد نے جو ایک عظیم قربانی جو دی تھی، اس کے باوجود معاشرے نے ان یتیم بچوں کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا اور نہ ہی کوئی انہیں عزت اور تحفظ دیا. سب سے بڑا المیہ جو تھا وہ زکیہ کا اغوا تھا، جو حالانکہ کرم دین نے تو ایک انجان لڑکی کی عزت بچاتے ہوئے اپنی جان دی تھی، لیکن اس کی اپنی ہی بیٹی، معاشرے نے اسے کیا صلہ دیا؟ اس کی اپنی جوان بیٹی کو دن دہاڑے کالج جاتے ہوئے گنڈوں نے کار میں اغوا کر لیا، اور پولیس، قانون اور معاشرے کے بااثر افراد زکیہ کو بازیاب کرانے میں مکمل طور پر ناکام رہے. اور یہ ایک ایسی تلخ حقیقت اور دکھ تھا جس کا کہ اس گھر کے اس گھرانے پر بہت ذہنی اور جذباتی بہت اثر تھا. اب ہم تھوڑا سا آج کا جو سوال تھا اس کا جائزہ لے لیتے ہیں کہ معاشرے کا جو دوہرا معیار تھا وہ کیا تھا، اور کس طرح سے وہ حالات جو تھے ان کی زندگی میں کیا کیا تبدیلی لے کے آئے. مرنے کے بعد جو تمغہ تھا اور تقریبات اور وقتی ان کو جو واہ واہ ملی تھی، اس سے بظاہر تھوڑی دیر کے لیے ان کے حالات بدل گئے، لیکن ریاست جو ہے وہ نہ یتیموں کے مال کی حفاظت کر سکی. شرفوں نے ان کے گھر کی چوری کر لی، زکیہ کا اغوا ہو گیا. زندہ بچ جانے والا جو خاندان تھا وہ اپنوں کے ہی دھوکے، حسد اور انتہائی غربت کا اس کو سامنا کرنا پڑا، اور تمغہ ملنے کے بعد بھی خاندان کے حالات جو تھے بہتر ہونے کی بجائے غربت، ذلت اور صدمات کی گہرائی میں گر گئے. اس سوال کو سمجھنے کے لیے اور یاد رکھنے کے لیے آپ نے ان باتوں کا خیال رکھنا ہے: سرکاری واجبات اور وقتی مالی امداد کی فراہمی، دولت دے کر کس طرح سے گاؤں والوں کا حسد اور رویہ بدلتا ہے، چچا شرفو کا زمین پر دعویٰ اور اس کا لالچ کس طرح سے نقصان پہنچاتا ہے، شرفو کے ہاتھوں نقدی اور زیورات کی چوری، اور پولیس جو ہے وہ کس طرح سے یہ سب واپس جو تھا وہ حاصل کرنے میں ناکام تھی. مجبوری میں تمغہ جو تھا بیچنے کی جو کوشش کی تھی، اور اس کوشش میں جو انکشاف ہوا اس نے ریشما کے اوپر کیا اثر ڈالا. ریشما کی سخت جسمانی مشقت اور بچوں کی جو غربت میں جو گزاری ہوئی زندگی ہے، اور سب سے بڑا المیہ اس کی بیٹی کا دن دہاڑے اغوا. امتحانی رہنمائی کے لیے آپ نے اپنے جو اگر اس طرح سے ملا جلا کوئی سوال آ جاتا ہے تو آپ نے پس منظر ضرور بتانا ہے. حکومت کی جانب سے تمغے کا جو اعلان ہے، تقریب اور جو بھی ابتدائی سرکاری امداد کا ذکر جو کیا گیا ہے ناول میں، اس کا آپ نے ذکر کرنا ہے. گاؤں والوں کے رویے میں کس طرح سے تبدیلی آتی ہے، وہ پورا عروج و زوال جو حالات میں آتا ہے وہ آپ نے بتانا ہے. ساتھ ہی شرفو کی چوری، سازش، سنار کا واقعہ، یہ سب بتانا ہے. ریشما کی سخت مزدوری کا حوالہ دیں، اور زکیہ کے اغوا کے واقعے پر کیسے یہ تمغہ جس کے اوپر ان کو ایک بڑا بھروسہ تھا کہ حکومت کچھ کرے گی، کیا کر سکا. ایک نظر میں اس مکمل جواب کو دیکھتے ہیں. تمغہ اور اس سے ملی ہوئی امداد، شرفو نے پیسے چرا لیے، تمغہ جو تھا وہ بیکار ثابت ہوا اور اس کو نالی میں پھینک دیا گیا، اور زکیہ کا اغوا اور تباہی. کرم دین کی جو عظیم قربانی تھی جو کہ اس نے کسی کی جان بچانے کے لیے دی، اس کے بدلے میں منافق معاشرے نے اس کے خاندان کو صرف دھوکہ دیا، غربت اور ذلت کے صدمات دیے.
تو میرا خیال ہے کہ یہ آپ کو اس کی روشنی میں اچھا ایک اور بات میں کہنا چاہتی ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ جو سوال بتایا جائے، لیکن آپ اگر اسی طرح سے ایک ایک سوال کو سمجھتے رہیں گے تو آپ کو ناول کی بہت اچھی تیاری ہو جائے گی، اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو آپ نے اس میں لکھا ہے آپ نے اس کو کسی اور سوال میں اس کو شامل نہ کریں. آپ نے ہر سوال کو غور سے سمجھنا ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو، نکات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ ان نکات کو تھوڑا سا فرق کر کے دوسرے سوال کا حصہ بھی بنا سکتے ہیں. بہت شکریہ. ملتے ہیں ایک اگلے سوال کے ساتھ. اللہ حافظ.